بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام زارا ہے۔ بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی، لیکن میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جیسے میں اس گھر کا فرد ہی نہیں ہوں۔ بچپن سے ہی میں بہت اٹینشن سیکر تھی۔ مجھے یہ ہوتا تھا کہ ہر کوئی مجھ پر توجہ دیا کرے اور میرے بارے میں باتیں کیا کریں، لیکن میری عادت آگے جا کر میری زندگی کا ناسور بننے والی تھی۔ مجھے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ اندازہ ہوتا تو شاید بچپن ہی سے اماں کی ڈانٹ ٹپٹ سن کر بدل لیتی، لیکن ایسا نہ ہوا اور میں اپنے لیے ساری زندگی بھر کا روگ خود ہی لے بیٹھی۔ جب میں 7ویں جماعت میں تھی تب سے ہی میں نے چیزوں کو اپنے حساب سے دیکھنا اور سوچنا شروع کر دیا۔ مجھے یہی لگتا اماں مجھ سے پیار نہیں کرتی اور نہ ہی میں گھر میں کوئی اور کرتا ہے۔ اس وجہ سے میں زیادہ وقت دادی کے ساتھ گزارتی۔ دادی اور اماں کی پہلے ہی کم بنتی تھی، اس لیے جب میں ہر وقت ان کے ساتھ رہنے لگی تو اماں مجھے اکثر ڈانٹ دیتی اور کبھی غصے میں کہتی کہ تو پوری اپنی دادی پر ہی گئی ہے۔ مجھے اماں کی یہ بات بہت بری لگتی۔ ادھر اماں مجھے دادی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے سے منع کرتی اور ادھر دادی اماں کی کئی برائیاں گنواتی۔ دادی نے ایک دن مجھے یہ بتایا کہ تم ان کی بیٹی نہیں ہو، تمہیں کچرے سے اٹھا کر لائے ہیں۔ میں یہ بات سن کر بہت روئی، اللہ سے کئی شکوے بھی کیے اور اس کے بعد میرے اور گھر والوں کے درمیان ایک دیوار سی حائل ہو گئی جو کبھی ختم نہ ہوئی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی حالات بدلتے جا رہے تھے۔ ان کے رویے ان سب کو مجھ سے دور کر دیا تھا۔ میں اپنا ہمدرد صرف دادی کو ہی جانتی تھی، اس وجہ سے ان کی ہر بات مانتی۔ ایک دن دادی کا پھپھو کے گھر جانے کا ارادہ ہوا جو کہ سرگودا میں رہتی تھی۔ دادی مجھے ساتھ لے جانا چاہتی تھی مگر اماں نے صاف انکار کر دیا تھا، جس کی بدولت دادی نے ایک پلان بنایا اور مجھے بلا کر خاموشی سے کپڑے بیگ میں رکھنے کو کہا۔ میں ویسے ہی ان کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی تھی۔ میں نے ویسے ہی کیا اور اگلی صبح 3 بجے ہر طرف اندھیرا تھا۔ دادی مجھے ساتھ لے کر بنا کسی کو بتائے گھر سے نکل آئیں۔ ہم دونوں بس اسٹیشن کی طرف رواں دواں تھیں۔ میں جہاں اس ایڈونچر پر خوش ہو رہی تھی وہیں دادی کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ ابھی ہم اسٹیشن پہنچے ہی تھے کہ گاڑی جانے کے لیے تیار تھی۔ دادی نے شکر کیا اور فوراً سے ہم اس میں بیٹھ گئے۔ دادی کو یہ ڈر تھا اماں کسی کو بھیج کر مجھے واپس نہ لے جائیں، اس لیے وہ بےتابی سے گاڑی چلنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی گاڑی چلی انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں پہلی بار اتنی دور سفر کر رہی تھی، اس لیے میں اشتیاق سے باہر دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھے ذرا پرواہ نہیں تھی کہ مجھے گھر نہ پا کر اماں پر کیا بیتے گی۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد ہم پھپھو کے گھر پہنچ گئے۔ تب تک اماں کو خبر مل چکی تھی۔ پھپھو نے ہمارا استقبال بہت اچھے سے کیا۔ میں بہت خوش تھی اور اس بات سے انجان کہ آگے آنے والے حالات میرے لیے کسی برے خواب کو حقیقت میں بدلنے دیکھنے جیسا تھا۔ شروع کے دن تو بہت اچھے تھے، سب سے جان پہچان ہوتی رہی۔ آس پڑوس کی عورتیں جب پھپھو کے پاس آتی تو میرے حسن کی تعریف کرتی۔ مجھے یہ سب سن کر بہت اچھا لگتا اور میں الگ ہی زون میں چلی گئی تھی۔ یہ بات تو حقیقت تھی کہ میں خوبصورت تھی، رنگ گورا نہیں تھا مگر میرے نقش ایسے تھے کہ ہر کوئی داد دیتا۔ جہاں سب اچھا جا رہا تھا وہیں میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہونا شروع ہو گیا۔ چونکہ پھپھو کا گھر گاؤں میں تھا اور رات کو سب لوگ باہر صحن میں چارپائیوں کی قطار بنا کر سوتے تھے، وہیں مجھے بھی ایک جگہ دے دی گئی تھی۔ روز پھپھو کا اکلوتا بیٹا جو مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا وہ اٹھ کر میرے پاس آ جاتا کہ باجی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ چونکہ وہ مجھ سے بہت چھوٹا تھا اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لیٹنے کا کہہ دیتی اور روز یہ آدھی رات کو ہی ہوتا جب میں گپت نیند میں ہوتی۔ مگر ایک رات اس کے آنے کے بعد مجھے نیند نہ آئی اور میں خاموشی سے آنکھیں بند کے لیٹی رہی۔ شاید عاطف اس بات سے بے خبر تھا۔ اس نے جو حرکت کی میرے وہیں اوسان خطا ہو گئے۔ چونکہ میں تب اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی اس لیے میں نیند میں ہونے کا بہانہ بنا کر کھسک کر اپنے گرد لپیٹ لیا، لیکن مجھے اس کی حرکت محسوس ہوتی رہی۔ اس دن سے میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا کر دیا۔ اگلی صبح ہی میں کافی پریشان اور سوچ میں گم تھی۔ آخر اتنا چھوٹا بچہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اگر میں کسی کو کہتی تو کوئی میری بات پر یقین نہ کرتا۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، میں کیا کروں۔ تب مجھے اپنے گھر کی بہت یاد آئی۔ جیسا بھی تھا وہ میرے لیے ایک محفوظ جگہ تھی۔ میں نے 2 دن بعد ہی رونا شروع کر دیا، مجھے گھر جانا ہے۔ مگر دادی تو ابھی واپس جانے کے موڈ میں ہی نہیں تھی اور یہ حقیقت تھی وہ سال میں بس ایک بار ملنے آتی اور پھر 2 ماہ لگا کر واپس جاتی۔ مگر میری واپس جانے کی ضد دیکھ کر دادی نے فیصلہ کیا کہ چلو چاچو کی طرف جاتے ہیں، ادھر کچھ دن رہ کر واپس آ جائیں گے۔ میں مان گئی کیونکہ تب میں صرف پھپھو کے گھر سے نکلنا چاہتی تھی، کیونکہ اتنے دنوں سے روز رات کو جو میرے ساتھ ہوتا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ خیر ہم کچھ دن چاچو کے گھر رہے پھر گھر واپس آ گئے۔
واپس آتے ہی پہلے اماں کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد ایک جھٹکا لگا کہ اماں لوگوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ میرا اس طرح بنا بتائے جانے پر اماں نے غصہ ہو کر ابا کو بتا دیا۔ ابا میرے رویے کے بارے میں جان کر کافی پریشان ہو گئے تھے، پھر اماں کے کہنے پر انہوں نے یہ کام کرنے کا کہہ دیا تھا اور اس طرح میٹرک ختم ہوتے ہی میری شادی کر دی گئی۔ لیکن میں جو پہلے ہی ایک ذہنی ٹینشن کا شکار تھی، جو پھپھو کے گھر میں میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا، اوپر سے جلدی شادی مجھے عجیب چڑچڑا کر دیا تھا۔ اماں نے تو یہ سوچ کر شادی کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن مسئلے کم ہونے کے بجائے بڑھنے شروع ہو گئے۔ میرے شوہر کا نام نعیم تھا، اس کی دہی بھلے کی دکان تھی۔ وہ صبح سویرے جاتا اور شام کو آتا اور میں گھر میں سارا دن اس کی بیمار ماں کو سنبھالتی رہتی۔ زندگی کافی بیزار سی ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نعیم کے سر پر زبردستی مسلط کر دی گئی ہوں، یا کبھی یہ لگتا کہ بس اس نے اپنی بیمار ماں کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ خیر، ایک دن مجھے میری اسکول کی ایک دوست ملی اور باتوں باتوں میں ہم نے ایک دوسرے کی زندگی کے بارے میں کافی کچھ جان لیا۔ جہاں میں اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود تکلیفوں میں گھری ہوئی تھی، نجمہ پکا رنگ ہونے کے باوجود بھی اپنے شوہر سے محبت کے قصے سناتے تھکتی نہیں تھی۔ میرے دل میں بات آئی تو میں نے اسے بول دیا کہ تم تو اتنی خوبصورت بھی نہیں ہو، پھر بھی تمہارا شوہر تمہارے سے اتنا پیار کرتا ہے، اور مجھے دیکھو، خوبصورتی ہونے کے باوجود بھی اپنے شوہر کی محبت میں کی نگاہ کو ترستی ہوں۔ میری بات سن کر نجمہ کچھ سوچنے لگی اور پھر پرجوش ہو کر کہنے لگی، اس کی پوری بات سننے کے سے پہلے میں نے انکار کر دیا، مگر پھر اس نے اصرار کیا، اس کی بات ماننے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، مگر اب کرنا تو تھا ہی۔ اسی رات میں نے نجمہ کے کہنے پر اپنے شوہر کی شلوار اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی اور لیٹ گئی۔ نعیم نے جب دیکھا تو وہ حیرت سے بنا سمجھے مجھے گھورنے لگا، مگر بنا چوں چرا کیے خاموشی سے لیٹ گئے۔ ایسا ہی کئی دن تک چلتا رہا۔ وہ مجھے اس حرکت پر کچھ نہ کہتے، ان کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ آخر پوچھنے پر بتاتی بھی کیا، پھر بھی انہوں نے ذرا بھی کوشش نہ کی۔ اگلے دن میں پھر نجمہ کے پاس ساتھ بیٹھی تھی، خود کو کوس رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیا سوچتے ہوں گے، لیکن نجمہ نے مجھے تسلی دی اور وہی کام کرتے رہنے کا کہا۔ نجمہ نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں نے نعیم کو نہیں بتایا، اس کا عمل اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی رات نعیم نے اپنی خاموشی توڑی، مجھ سے اس شلوار کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ ان کی بات سنتے ہی میں بلک بلک کر رونے لگی۔ انہوں نے مجھے تکیے کے نیچے سے شلوار نکالنے کا کہا، مگر میں انکار کرتی رہی۔ کئی دن ایسا ہی چلتا رہا۔ نعیم زبردستی مجھ سے شلوار نکالنے کا کہتے میں نہ مانتی۔ مجھے 20 دن پورے کرنے تھے۔ جیسے ہی 20 دن پورے ہوئے میں نے شلوار دیکھی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس میں جگہ جگہ سوراخ تھے۔ نعیم جو یہ سب دیکھ رہے تھے مجھے غصے سے جھنجھوڑنے لگے کہ یہ سب کیا ڈرامہ ہے، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے جتنی شرمندگی نعیم کے سامنے ہوئی اتنی کبھی نہیں ہوئی۔ مسئلے بجائے حل ہونے کے بڑھنے لگے تھے۔ نعیم مجھے پاگل عورت کہنے لگے تھے۔ اگلے دن ہی میں سارے کام کر گئے، نجمہ کے پاس گئی اور اس سے ساری بات بتائی تو وہ ہنسنے لگ گئی۔ کتنی ہی دیر مسلسل پیٹ پکڑے اونچا اونچا ہنستی رہی۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا کہ میں اپنی پریشانی بتا رہی ہوں اور یہ ہنس رہی ہے۔ جب میرا لہجہ تلخ ہوا تو نجمہ نے بتایا کہ اس نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ آخر مجھے شوہر کے سامنے شرمندہ کر کے کیا حاصل ہوا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ اسکول میں اس کے پکے رنگ کی وجہ سے جب ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ جتنا برا جانتی اور جتنی اذیت محسوس کرتی تھی، یہ سب اس کا ہی بدلہ تھا۔ مجھے نجمہ پر اتنا غصہ آیا کہ دل کی اس کا حلق چیر دوں، مگر اس سے زیادہ افسوس مجھے اپنی بے وقوفی پر آیا کہ نجمہ کے کہنے پر 20 دن شوہر کی شلوار تکیے کے نیچے رکھ کے سو تو وہ آپ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ایسی بچکانی بات پر یقین کر کے میں نے 20 دن یہی کام کیا، کیونکہ نجمہ نے اتنے یقین سے بولا تھا، اس نے یہ طریقہ آزمایا ہوا ہے، تبھی تو اس کا شوہر اس کی ہر بات مانتا ہے۔ اور میں نے جو اپنی زندگی سے پہلے ہی بیزار تھی، بنا کچھ سوچے سمجھے اس کی بات مان لی۔ میں گھر واپس آئی تو سوچ سوچ کے برا حال تھا کہ نعیم کو کیا منہ دکھاؤں گی، مگر خیر میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا کہ نعیم سے 2 ٹوک بات کروں گی، یا تو ساتھ رہیں گے یا الگ ہو جائیں گے۔ میں نے اس شام نعیم کی پسند کا کھانا بنایا اور اچھے سے تیار ہو کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی نعیم آئے انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور کھانا کھانے لگے۔ تبھی میں نے ان کے سامنے اپنی بات رکھ دی۔ میرا دل اتنا بوجھل تھا کہ بنا سوچے سمجھے میں چوں چرا کیے بتا دیا جو میرے دل میں چل رہا تھا۔ جسے سنتے ہی نعیم نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے جواب دینے لگی۔ وہ پہلا دن تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے اتنی دیر تک باتیں کرتے رہے۔
خیر آخر جب انہوں نے ایک دوسرے کی باتیں سن لی اور ایک دوسرے کے حالات سے اچھے سے واقف ہو گئے تو میں نے انہیں شلوار والا قصہ بھی بتا دیا، جسے سن کر وہ خوب ہنسی۔ میں چونکہ ایک سنجیدہ موڈ میں تھی لیکن تب مجھے بھی ہنسی آ گئی، اور اس طرح بات کرنے سے ہی ہمارے درمیان کافی کچھ بہتر ہو گیا۔ نعیم مجھے امی کے گھر بھی لے کر گئے، جہاں میں نے اماں سے معافی مانگی۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا تھا۔ میں خوش رہنے لگی تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو اپنانا زیادہ اہم ہے، بے شک کہ آپ اپنائے جانے کا انتظار کرتے رہو۔ نجمہ کی غلط حرکت سے ہی میری زندگی بدل گئی تھی، اب پہلے سے پرسکون تھی۔ مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر پورے ہو سکیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ چل سکے۔